بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، السلام علیکم۔ حج، حرم اور حاضرہ۔ حرم شریف کے قرب کی برکت ہے کہ خود بخود 4 بجے آنکھ کھل جاتی ہے۔ لوگ تو ساری رات جاگتے ہیں، صبح سے شام تک حرم کے چکروں میں رہتے ہیں۔ یہاں ہر کوئی حرم کا دیوانہ ہے۔ حرم کے قریب رہنے کا مقصد بھی یہی ہے کہ زیادہ سے زیادہ وقت وہاں گزرے، وہاں کی برکتیں اور رحمتیں سمیٹیں۔ حسب معمول لوگوں کی رونق ہے، حد نگاہ تک انسانوں کا ٹھاٹھے مارتا سمندر دکھائی دیتا ہے۔ رحاب الروضہ کے آگے ابھی سے لوگوں نے صفیں بنانا شروع کر دی ہیں۔ ہر کوئی جلدی میں ہے۔ حرم کے اندر نماز پڑھنے کا لطف ہی اور ہے۔ کوشش کر کے حرم کی حدود میں داخل ہو گئے تو بابے کی آنکھوں میں چمک آ گئی، اور جب رائے ونٹ اور تین چلوں کا ذکر ہوا تو قربت میں اور اضافہ ہو گیا۔ یہاں کسی میں کوئی فرق نہیں، اس کے دربار میں سب ایک ہیں۔ ایک طرف بنگلہ دیشی ساتھ کھڑے ہیں، سامنے ترکی والے ہیں، پیچھے افریقی ہیں، ایک طرف نائجیرین بیبیاں ہیں اور دوسری طرف عراق کے بابے ہیں۔ ملیشیا کے چھوٹے چھوٹے بابے بڑے اچھے لگتے ہیں، ڈھلتی عمر مگر جواں عزم کے ساتھ۔ یہ بابے کبھی پریشان نہیں ہوتے، ہر جگہ ننھے بونوں کی طرح گھس کر راستہ بنا لیتے ہیں، چپ چاپ اندر گھس جاتے ہیں، کسی کو تنگ نہیں کرتے۔ فجر کی نماز میں امام کعبہ ایسی تلاوت کرتے ہیں کہ دل کرتا ہے کہ نماز کبھی ختم نہ ہو۔ وہ پڑھتے جائیں اور پڑھتے جائیں اور ہم ہمہ تن گوش ان کی تلاوت سنتے رہیں۔ امام کعبہ ایسا نقشہ کھینچتے ہیں کہ سب کچھ آنکھوں کے سامنے عیاں ہو جاتا ہے، کوئی پردہ نہیں رہتا۔ شیخ صاحب نے واپس آ کر مزیدار چائے پلائی۔ حج کیا ہے؟ سفید کفن پہن کر اللہ کے حضور میں حاضری، گدائی داتا کے آگے التجا، کعبۃ اللہ پہ پہلی نظر، خانہ خدا کے 7 پھیرے، اماں ہاجرہ کی تقلید میں سعی، شیطان لائن کو بار بار کینکریاں مار کر دور کرنا، اللہ کی راہ میں عاجزین کا سر منڈوا کر پیش ہونا، اللہ کی راہ میں قربانی کرنا، منی، عرفات اور مزدلفہ میں کھلے آسمان تلے اپنی حیثیت کو مٹا کے قیام کرنا، یہ سب کچھ حج ہے۔ یعنی حج کا اپنی جان، اپنا مال، اپنا وقت لے کر لٹھے کی 2 چادروں میں اپنے آپ کو اللہ کے سامنے پیش کر دینا، اور پھر جیسے جیسے اس کا حکم ہو اس کے مطابق عمل کرنا، یہ سب حج ہے۔ حج سے کیا ہوتا ہے؟ حج سے بندہ گناہوں سے، لغزشوں سے، غلطیوں سے، خطاؤں سے، ثقافتوں سے اور تمام دنیاوی غلاظتوں سے پاک ہو جاتا ہے، اور اگر شیطان کے چکر میں نہ آئے اور اپنی زندگی اللہ کے حکموں اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طریقوں کے مطابق گزارے، جس طرح حج کے مختلف مناسک ادا کرتے ہوئے وعدہ کیا تھا، پھر وہ ہمیشہ پاک اور پوتر رہتا ہے۔ حج مسلمانوں کی اجتماعیت، مرکزیت، باہمی ہم آہنگی، یگانگت، بھائی چارے، طاقت کا بھی مظہر ہے۔ مختلف قوموں، رنگوں، نسل، قبیلوں، ملکوں، بر اعظموں کے سرخ و سفید، کالے، پیلے، بھورے، زرد مسلمان سفید کفن پہنے، اور مسلمان خواتین سفید، سیاہ، عہدے، نیلے، پیلے، کالے، لال، گلابی، عنابی، زرد، یعنی کوسوں قزح کے سارے پیرہن پہنے لبیک اللہم لبیک میں حاضر ہوں کا ورد کرتے ہیں، تو یہ منظر دیکھنے سارے کے سارے فرشتے آسمان سے اتر آتے ہیں اور اللہ کی عظمت کے گن گاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو اپنا خلیفہ بنایا۔ یہ منظر دیکھ کر اللہ تعالیٰ بھی خوش ہوتے ہیں اور فرشتوں کے سامنے انسان پر اپنی احسن التقویم بنائی ہوئی مخلوق پر تفاخر کا اظہار کرتے ہیں۔ حرم کے قریب و جوار میں اپنا کلینک ہے، رات سے صبح تک مریض آتے رہے اور سارا دن بھی سلسلہ جاری رہا۔ ایبٹ آباد کی 2 بوڑھی خالاؤں کو ان کے کمرے میں جا کر دیکھا۔ کھانسی، فلو، زکام، چیسٹ انفیکشن کی تکالیف اکثر حاجیوں کو ہے، ہر دوسرا حاجی کھانس رہا ہے۔ دوائیاں یہاں بہت ہی مہنگی ہیں، اس لیے جس کو ہمارا پتہ چل رہا ہے بھاگ کر کمرہ 903 میں چیک اپ کروانے اور دوائیاں لینے آ رہا ہے۔ شاہ صاحب جدہ ایسے گئے کہ ابھی تک پلٹ کر نہیں دیکھا۔ ان کے گروپ کے سارے حاجی پریشان ہیں
کیونکہ وہ ہر وقت کسی کو دلاسا دیتے، کسی کو سمجھاتے، کسی کو گائیڈ کرتے اور کسی کو ہلکا سا ڈانٹتے نظر آتے تھے۔ ظہر کی نماز کے لیے پھر قافلے سوئے حرم چلے، وہی جمع غفیر بندگان خدا کے سارے قافلے۔ سوئے حرم ہوا پھینکے والے ان پنکھوں کے ساتھ پانی کے پائپ لگے ہوئے ہیں جو ہوا کو ٹھنڈا کر کے پھینکتے تھے۔ دھوپ کے باوجود موسم خوشگوار بنایا ہوا ہے۔ ظہر کی نماز حرم میں ادا کی، اس کے بعد شعر الحجرہ اور شعر الخلیل کا چکر لگایا۔ فقیر کبوتر اور جو کے 7 دانے۔ حرم کے راستے میں مختلف ممالک اور علاقوں سے آئے ہوئے فقیروں، مانگنے والوں، جن میں بچے، بوڑھے، نوجوان، عورتیں، بوڑھی عورتیں سب شامل ہیں، نے قبضہ کیا ہوا ہے اور آواز بلند یا حاجی یا مسلم مدد کہہ کر پکارتے ہیں۔ انہیں دیکھ کر اکثر حاجیوں کا دل پھسل جاتا ہے، جس سے ان فقیروں کا کام بن جاتا ہے۔ مختلف ممالک، خاص کر افریقی ممالک سے آئے ہوئے فقیروں کے گروہ شعر الخلیل اور شعر الحجرات پر بیٹھے بھیک مانگتے نظر آتے ہیں۔ کبوتر چوک پر ہزاروں کبوتر ہر وقت دانہ دنکا چگتے نظر آتے ہیں۔ قریب ہی افریقی لوگ اور خاص کر ان کی خواتین جو کھانے پینے کے حوالے سے بہت مشہور ہیں، چاہے وہ حج پہ آئے ہوں، کوئی دکان ہو یا بھیک ہی کیوں نہ مانگ رہے ہوں، سارا دن عبادت کرتی اور کھانا کھاتی نظر آتی ہیں۔ ان کا کھانا دیکھ کر ان کی صحت کے بارے میں سوچنے کی کوئی ضرورت محسوس نہیں ہوتی۔ ریڑھی پر دانے کے پیکٹ فروخت کر رہی ہوتی ہیں۔ 1 ریال، 2 ریال، 5 ریال کا دانہ لیں، کبوتروں کو ڈالیں، یہ مقدس کبوتر ہیں، حرم کے رکھوالے ہیں، حرم کے ارد گرد ہی طواف کرتے ہیں، انسانوں سے ڈرتے نہیں ہیں۔ ان کبوتروں کے ساتھ بھی بڑی داستانیں وابستہ ہیں۔ شاہ صاحب نے بتایا کہ یہاں کچھ عورتیں آپ کو کبوتروں کا دانہ اکٹھا کرتی نظر آئیں گی، کیونکہ یہ بات مشہور کر دی گئی ہے کہ اگر کبوتروں کے زیر استعمال گندم یا جو کے 7 دانے کھا لیے جائیں تو بے اولاد کو اولاد ہو جاتی ہے۔ اسما کے ساتھ عصر سے پہلے ہی حرم پہنچ گئے۔ صابر بیگ نے بتایا تھا کہ حرم کا تو چپا چپا مقدس ہے، مگر اگر باب فہد کے راستے سے الیکٹرک سیڑھی سے اوپر جائیں تو آرام سے عبادت کر سکتے ہیں۔ واقعی یہاں بڑا ہی زبردست ماحول ہے، ٹھنڈک ہے، سکون ہے، چین ہے، امن ہے، سلامتی ہے، روحانیت ہے۔ قرآن کریم پڑھنے کی مترنم آوازیں آ رہی ہیں، کوئی نوافل میں لگا ہے اور کوئی تسبیح و تحلیل میں مصروف ہے۔ اسما عورتوں کے حصے میں بیٹھی اللہ کو یاد کر رہی ہے۔ ایک طرف انڈونیشیائی بیٹھے ہیں، دوسری طرف پاکستانی۔ وضو کرنے کے لیے اٹھے تو ایک انڈونیشیائی بھائی نے وضو کروایا، جواباً اسے بھی مسکرایا۔ مسکراہٹوں کا تبادلہ ہوا۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ اسلام واقعی سلامتی کا مذہب ہے، بھائی چارے، امن، محبت، فاتح عالم کا پیغمبر ہے۔ حرم میں مغرب کی نماز کا وقت ہونے والا ہے۔ بندگان خدا صفیں باندھے منتظر ہیں کہ اللہ اکبر کی صدا آئے اور وہ سارے کے سارے اپنے رب کے حضور، اس کے گھر کے سامنے سجدہ ریز ہو جائیں۔ مغرب کی نماز حرم میں ادا کی، باب فہد میں بیٹھے تلاوت قرآن کریم، ذکر و اذکار اور تسبیح و تحلیل میں مصروف لاکھوں حجاج کرام عشاء کی نماز کے انتظار میں ہیں۔ مسلمان اللہ کا ایک حکم پورا کرنے کے بعد دوسرے حکم کی تکمیل کی فکر میں لگ جاتا ہے۔ حرم کا مقدس ماحول ہی ایسا ہے، ایسا پر نور اور روحانیت والا ماحول ہے کہ ادھر سے ہلنے کو دل ہی نہیں کرتا۔ حرم خانہ خدا، لاکھوں کے مجمع میں باجماعت نماز، کتنے نصیب کی بات ہے۔ مکہ المکرمہ میں نماز اول وقت میں پڑھی جاتی ہے، زوال کے فوراً بعد، 12:05 ظہر، 3:25 عصر، غروب کے وقت مغرب اور 7:25 عشاء۔ فرشتوں کی آمین۔ عشاء کی نماز میں بلا شبہ لاکھوں لوگ تھے۔ امام صاحب سورہ فاتحہ پڑھ کے جب آمین کہتے ہیں تو حرم کے در و دیوار آمین کی آواز سے گونج اٹھتے ہیں۔ ایسے لگتا ہے کہ فرشتے بھی امام صاحب اور نمازیوں کے ساتھ آمین کہہ رہے ہیں۔ ابھی خانہ خدا کعبۃ اللہ کے دیدار سے آنکھیں ٹھنڈی کی ہیں، جس سے دل و دماغ کو فرحت ملی ہے، رگوں پے میں خوشی سرایت کر گئی ہے۔ دل کرتا ہے کہ کعبہ کا، اللہ کے گھر کا بار بار دیدار نصیب ہوتا رہے۔ اللہ اپنے گھر کی بار بار بلکہ ہزاروں لاکھوں بار زیارت نصیب کرے۔
حرم میں اندر اور باہر مختلف جگہوں پر آب حیات، آب شفا مسلمانوں کے لیے رہتی دنیا تک اماں ہاجرہ کے تحفہ یعنی آب زمزم کے بڑے بڑے کولر رکھے ہوئے ہیں۔ حرم کے باہر اور اندر ٹینک لگے ہوتے ہیں، ٹوٹیوں سے جتنا پانی بھر لیں۔ حجاج کرام واپسی بھی جا رہے ہیں، اس لیے آب زمزم کی ہر جگہ پہ اتنا زیادہ رش ہے کہ ایک گلاس پانی کے لیے گھنٹوں کھڑا ہونا پڑتا ہے، دھیگا مشتی کرنا پڑتی ہے، پھر کہیں جا کر آب زمزم ملتا ہے، مگر حرم کے اندر آسانی سے مل جاتا ہے۔ مختلف جگہوں پر سٹاف کی ڈیوٹی ہے کہ جیسے ہی کولر خالی ہو وہ فوراً بھر دیں۔ آب زمزم کی ڈیوٹی پر مامور ہندوستانی، پاکستانی، بنگلہ دیشی اور انڈونیشیائی اہلکار اتنے مستعد ہیں کہ یوں ہی کسی کولر میں پانی ختم ہونے کا اندازہ ہوتا ہے فوراً اسے بھر دیتے ہیں، استعمال شدہ گلاس اٹھاتے ہیں، نئے رکھ دیتے ہیں۔ مسقط کا حاجی بابا ٹانگوں کو دبا رہا تھا، بڑھ کر اس کی ٹانگیں دبائیں، منع کرنے لگا مگر ساتھ ہی خوش بھی ہو رہا تھا، سکون ملا تو دعا دی اور شکریہ ادا کیا۔ اللہ بندہ اور کعبہ، نور پیردہ ویلا، سامنے اللہ کا گھر، کعبۃ اللہ کو چاروں طرف سے گھیرے فرزندان توحید، اذان کی صدا کیا بلند ہوئی، ہر چیز ساکت ہو گئی۔ کعبۃ اللہ کے مؤذن کے ساتھ ہر چیز اللہ کی بڑائی اور وحدانیت کی گواہی دینے لگی۔ طواف کرنے والوں نے جہاں جگہ ملی صف بندی کر لی۔ آپ ذرا تصور کریں کہ حرم پاک اور حرم میں بھی مطاف، سامنے اللہ کا گھر اور فجر نماز میں کعبۃ اللہ کے امام کی الہامی قرات۔ کعبہ کو بندگان خدا نے چاروں طرف سے گھیرا ہوا، امام نے اللہ اکبر کہا، مگر اللہ کی قسم نماز کی نیت تو کر لی، مگر آج پہلی دفعہ ایسا ہوا کہ نظریں جھکی نہیں، برابر ایک ہی طرف، ایک ہی سمت میں، ایک ہی مرکز کی طرف ٹکی رہیں، ٹھہری رہیں۔ منہ طرف خانہ کعبہ شریف تو تھا ہی، اب نگاہوں نے اس کو مرکز بنا لیا۔ امام صاحب کی تلاوت تو دلوں کو ایسا تڑپاتی اور رلاتی ہے کہ انسان تڑپتا، روتا، التجائیں کرتا، غلطیوں اور لغزشوں کی معافی مانگتا رہ جاتا ہے۔ رکوع بھی ہوا، سجدے بھی ہوئے، مگر اپنی نگاہیں ادھر سے نہ ہٹیں۔ آج جو نماز ہوئی لگتا یہی وہ نماز ہے، یہی وہ سجدہ ہے جس کے بارے میں اقبال نے کہا تھا، یہ ایک سجدہ جسے تو گرا سمجھتا ہے، یہ ایک سجدہ جسے تو گرا سمجھتا ہے، ہزار سجدے سے دیتا ہے آدمی کو نجات۔ نگاہیں ہٹ ہی نہیں رہی تھی، قیام بھی ہوا، رکوع بھی ہوا، جلسہ اور قومہ بھی، سجدہ بھی، مگر نگاہوں نے خانہ کعبہ کو، اللہ کے گھر کو اپنے اندر بسا لیا تھا، وہ وہاں سے ہٹنے کا نام نہ لیتی تھی۔ یاد ہی نہیں کہ کب رکوع ہوا، کب سجدہ، کیونکہ دل و دماغ کی ساری توجہ اور نگاہیں نہ سجدے میں تھی نہ رکوع میں، وہ تو ایک نقطے پہ مرکز اور مرکوز رہیں، یعنی بیت اللہ پہ ٹکی رہیں۔ امام صاحب نے آیت سجدہ تلاوت کی، جس کے بعد پھر لمبی قرات۔ امام کعبہ ایسی زبردست قرات کرتے ہیں جس سے دل موم ہو جاتے ہیں۔ کوئی بھی خدا کو نہ ماننے والا سن لے تو فوراً سجدے میں گر جائے اور ایمان لے آئے۔ آج صبح 3:30 اٹھ کر جلدی جلدی حرم کی طرف چلے۔ 3:30 بجے بھی بندگان خدا لاکھوں کی تعداد میں حرم کی طرف رواں دواں ہیں۔ ہر ایک کو جلدی تھی کہ اندر جا کر جگہ حاصل کر لیں۔ آج مسم ارادہ تھا، یعنی کہ پکا ارادہ تھا کہ طواف کرنا ہے، اللہ تعالیٰ کے گھر کو آنکھوں میں بسانا ہے، اس کا دیدار کرنا ہے اور کرتے رہ جانا ہے۔ حرم میں داخل ہوئے، کعبۃ اللہ پر نظر پڑتے ہی آنکھوں سے آنسوؤں کی جھڑی جاری ہو گئی، ساری التجائیں، صدائیں، دعائیں لبوں پہ آ گئیں۔ وطن عزیز پاکستان، اہل خانہ، دوست احباب، مخلصین، محبین، معاونین، علاج و خدمت کے تمام ساتھیوں کے لیے خصوصی دعائیں لبوں پر آ گئیں۔ رش دیکھ کر محسوس ہوا کہ مسلمان سے مشکل سے طواف نماز سے پہلے ختم ہوگا۔ اندر داخل ہوتے ہی رکن یمانی سے استلام کر کے پہلا چکر طواف شروع کر دیا۔ پہلے پھیرے میں نگاہیں اللہ کے گھر پہ مرکوز ہیں، اسے دیکھے جا رہی ہیں، تکے جا رہی ہیں۔ اللہ کا گھر دل میں بس گیا ہے، دعائیں، التجائیں، استدعائیں لبوں پہ آ رہی ہیں اور ساتھ ساتھ اپنے نصیب پہ رشک بھی آ رہا ہے۔ بقول شاعر،
شکر ہے تیرا خدایا، میں تو اس قابل نہ تھا، تو نے اپنے گھر بلایا، میں تو اس قابل نہ تھا۔ دوسرا چکر، اسما نے چھوٹی تسبیح کا دانہ گرایا، دوسرا چکر شروع ہو گیا۔ اپنے نصیب پہ رشک آنے لگا۔ کعبۃ اللہ پر نگاہیں مرکوز ہیں، اللہ کے گھر کے پھیرے لگ رہے ہیں۔ تیسرا چکر رکن جمانی پھر آ گیا، جب حجر اسود کی طرف دیکھ کر لاکھوں لوگ ہاتھ اوپر کر کے استلام کرتے ہیں۔ بڑا ہی خوش کن، دیکھنے والا، متاثر کن اور روحانی منظر ہوتا ہے۔ صبح کا وقت ہے، رحمتیں برس رہی ہیں، سکینہ نازل ہو رہی ہے، ہجوم آہستہ آہستہ آگے بڑھ رہا ہے۔ دیوانے، مستانے، بھنوریاں شمع کے گرد چکر کاٹ کر اپنا آپ نچھاور کر رہے ہیں۔ چوتھا چکر، اسما نے کہا، اب چوتھا چکر شروع ہو گیا ہے۔ رکن یمانی سے پہلے دین و دنیا میں بھلائی کی قرآنی آیت پڑھتے ہیں، اللہ سے گناہوں کی معافی مانگتے ہیں۔ طواف بھی ہو رہا ہے، تھوڑی بہت دھکم پیل بھی ہے، مزہ آ رہا ہے، جنوں اتاری ہے، روحانیت چھائی ہوئی ہے۔ پانچواں چکر، حج برداشت کا نام ہے، ایک دوسرے کی خاطر قربانی دینے کا نام ہے۔ کچھ لوگ جلدی میں ہوتے ہیں، جس سے دوسرے لوگ بھی گھبرا جاتے ہیں، تنگ ہوتے ہیں، اس لیے سکون سے طواف کیا جائے تو بہتر ہے۔ نگاہیں مسلسل اللہ کے گھر کا ہر سمت سے طواف کر رہی ہیں، اگرچہ دعائیں لبوں پہ آ رہی ہیں، مگر زیادہ تر توجہ کعبۃ اللہ کو دیکھنے اور دل میں بسانے پر مرکوز ہے۔ چھٹا چکر، چونکہ نماز فجر ہونے والی ہے، رش بڑھ گیا ہے۔ ملتزم کے پاس جانے کی اسما کی بڑی خواہش تھی، قریب پہنچے بھی مگر افریقی عورتوں اور مردوں نے پیچھے سے ہی دھکیل دیا، واپس مڑنے میں ہی عافیت سمجھی۔ ساتواں چکر، اسما نے تسبیح کا ایک اور دانہ گرایا، یہ اس طواف کا آخری پھیرا ہے۔ خوب روئیں، دل کی بھڑاس نکالی، دعائیں کر لیں، بچوں کے لیے، اہل خانہ کے لیے، دوستوں کے لیے اور سب سے زیادہ پاکستان کے لیے۔ فجر کی نماز میں اگرچہ ابھی کافی وقت ہے، مگر لوگوں نے خانہ کعبہ کے قریب نماز پڑھنے کی سعادت حاصل کرنے کے لیے ابھی سے صف بندی شروع کر دی ہے۔ موقع غنیمت جانا، تہجد کے نوافل پڑھنے کا ارادہ بنایا ہی تھا کہ ایک بڑا ریلا آیا اور سب کو رونتا ہوا چلا گیا۔ کئی دفعہ نیت باندھی اور توڑی، اسی اثناء میں فجر کا وقت ہو گیا۔ صبح صبح اس طواف کو کر کے بڑا مزہ آیا، ابھی تک اس کا نشہ باقی ہے۔ اللہ سے دعا کی کہ اللہ اپنے گھر آنے کی بار بار توفیق عطا فرماتے رہنا۔ حج کے بعد پہلا جمعہ، آج جمعے کا دن ہے، لاکھوں لوگ حرم کی طرف رواں دواں ہیں۔ حج کے بعد پہلا جمعہ ہے، لوگ صبح سے ہی حرم کے اندر قبضہ جمائے بیٹھے ہیں۔ فجر کے بعد سونا کس نے تھا؟ مسلمانوں کے لیے جمعہ یوم عید ہے، جمعے کی خاص اہمیت ہے۔ آج جمعۃ المبارک اپنی زندگی کا مقصد ترین جمعہ ہے، مقدس ترین جمعہ ہے۔ مکۃ المکرمہ کی مقدس سرزمین میں حرم پاک، خانہ خدا مرکز نگاہ۔ ابھی صبح کے 10 بجے ہیں، مگر حرم تک جانے والے سارے راستے پر ہو چکے ہیں۔ اندر تو شرطوں نے کب سے ہاؤس فل ہونے کا اعلان کر دیا ہے۔ راستوں، سڑکوں، راہداریوں پر کھڑے آوازیں لگا رہے ہیں، ادھر ہی صف بندی کر لیں، اندر جگہ نہیں ہے۔ کوشش کر کے رینگتے رینگتے حرم کی حدود میں جگہ ملی ہے۔ گرمی ہے، دھوپ ہے، مگر بندگان خدا آتے جا رہے ہیں، آتے ہی جا رہے ہیں۔ جدھر نگاہ اٹھائیں انسانوں کا سمندر نظر آتا ہے، مرد، عورتیں، بچے اور بچیاں، غرض کے ہر عمر کے لوگ ادھر آ رہے ہیں۔ حاجیوں کے علاوہ مقامی لوگوں کی کثیر تعداد نے آج حرم کا رخ کیا ہے۔ ہر ایک کی خواہش ہے، آرزو ہے کہ حرم کے اندر جگہ مل جائے۔ حرم کے وسیع و عریض صحن میں بیٹھے ہیں، نماز کے انتظار میں۔ ایک طرف کاغستانی بھائی ہے، دوسری طرف بنگلہ دیش کا مقدس بابا۔ بہت ہی ایمان پرور اور روح پرور نظارہ ہے۔ لاکھوں لوگوں نے حرم کو گھیر رکھا ہے، باہر سڑکوں، گلیوں، بازاروں اور حرم کے چاروں طرف لوگ ہی لوگ ہیں۔ ہزاروں نے سڑکوں پہ صف بندی کر لی ہے، حرم کے سارے گیٹ بند کر دیے گئے۔ نماز جمعہ کا آغاز ہوا چاہتا ہے۔ جمعے کی پہلی اذان کے ساتھ ہی ہر طرف سکون چھا گیا۔ حرم کے صحن میں تل دھرنے کو جگہ نہیں۔ پہلی اذان کے فوراً بعد دوسری اذان بھی ہو گئی۔ اس کے بعد امام صاحب نے جمعے کا خطبہ پڑھا۔ خطبے میں اللہ کی وحدانیت، رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات کا ذکر کیا،
حجاج کرام کو مبارکباد دی اور بتایا کہ آپ لوگ خوش قسمت ہیں کہ اس وقت آپ انبیاء کرام علیہ السلام، حضرت نوح علیہ السلام، یونس علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سرزمین میں بیٹھے ہیں۔ اللہ نے آپ کو حج کی توفیق عطا کی۔ ضروری ہے کہ زندگیوں کو اللہ کے احکام اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طریقوں کے مطابق گزارا جائے۔ اصل کامیابی آخرت کی کامیابی ہے۔ خطبے کے آخر میں امام صاحب نے مجاہدین کی کامیابی اور مسلمانوں کی سربلندی کے لیے بڑی عاجزی اور انکساری کے ساتھ اللہ کے حضور دعائیں کی۔ جمعہ کی نماز میں حرم کے اندر، باہر، سڑکوں، دالانوں، راہداریوں، راستوں اور گلیوں، بلکہ اپنے ہوٹل تک ہر جگہ لوگ ہی لوگ ہیں۔ یہاں کسی کو گھسنے کی جگہ ملی وہ آ کر شامل ہو گیا یا ہو گئی۔ جمعے کی نماز ختم ہوتے ہی نماز جنازہ پڑھی گئی۔ ہر نماز کے بعد حرم میں نماز جنازہ لازمی ہوتی ہے۔ مکہ کے لوگوں کی کوشش ہوتی ہے کہ ان کے رشتہ داروں اور عزیزوں کی نماز جنازہ حرم میں ادا کی جائے۔ یہ بڑے نصیب کی بات ہے کہ کسی کی نماز جنازہ حرم میں جمعے کے دن ہو اور لاکھوں لوگ اس کا جنازہ پڑھیں۔ جمعے کی نماز کے فوراً بعد شیخ صاحب کھانا پکانے کے تمام لوازمات لے آئے تاکہ خود سے کھانا پکایا جا سکے۔ باہر کا کھانا کھا کر تسلی نہیں ہوتی تھی۔ ساہیوال کے حافظ اور اس کی بیوی ساتھ والے کمرے میں مقیم ہیں۔ وہ بھی خود ہی کھانا بنا رہے ہیں، بلکہ کل انہوں نے قیمہ آلو کا سالن ہمارے لیے بھیجا تو بہت لذیذ تھا۔ اسما نے لذیذ انڈے آلو کا سالن بنایا۔ سعودی عرب میں گھر کا کھانا کھا کر مزہ آ گیا، کیونکہ 2 دن پہلے پاکستانی ہوٹل کا مرچوں والا کھانا کھا کر خاصی جلن اور تذابیت محسوس ہو رہی تھی۔ حج کے دوران دنیا بھر سے آئے ہوئے لوگوں سے ملاقات ہوتی ہے۔ پہلی ملاقات میں ہی ایسی شناسائی ہو جاتی جیسے کہ مدتوں سے جان پہچان ہو۔ دوبارہ ملنے کو دل چاہتا ہے۔ جمعے میں ایک طرف بیٹھے بنگلہ دیشی بابا اور دوسری طرف بیٹھے داغستانی بھائی کو کھانسی کی گولیاں دیں تو انہوں نے تشکر آمیز نگاہوں سے انہیں باخوشی قبول کیا اور فوراً منہ میں ڈال لیں۔ الحراب الروضہ ہوٹل کی 17 منزلیں ہیں۔ ہر منزل پر مختلف ممالک حجاج کرام ٹھہرے ہیں۔ نمازوں میں جانے اور واپسی کے اوقات میں لفٹ پہ خاصا رش ہوتا ہے۔ لفٹیں 3 ہیں اور بندے سینکڑوں کی تعداد میں۔ بعض اوقات لفٹ میں لفٹ لینے کے لیے گھنٹوں باہر کھڑا ہونا پڑتا ہے۔ اسما اس سے بڑی تنگ ہے۔ لفٹ میں پہلے جانے کے لیے کھڑے کھڑے حاجی بے صبرے بھی ہو جاتے ہیں اور بعض اوقات ناخوشگوار جملوں کا تبادلہ بھی ہوتا ہے۔ شیطان لائن کو حاجیوں نے کینکریاں ماری تھیں، اس لیے وہ اپنے بدلے لے رہا ہے۔ چھوٹی چھوٹی بات پر حاجی ناراض ہو جاتے ہیں، ایک دوسرے کو ڈانٹنے لگتے ہیں۔ اسما نے آلو انڈے کا مزیدار سالن بنایا، اس کی خوشبو آس پاس بھی پہنچ گئی۔ 2 کمروں میں دیا۔ 4 سدہ کے پٹھان وکیل بھی پہنچ گئے۔ مجھے چاول گرم کر دیں۔ ارادہ تھا سالن شام تک کام آئے گا، مگر جس کے نصیب میں تھا اس کے پاس چلا گیا۔ خان صاحب کو چاول گرم کر کے دیے، سالن بھی دے دیا۔ حاجیوں کی خدمت کر کے، کسی کے کام آ کے مزہ آتا ہے، لطف محسوس ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ جو ہم سے اپنے حرم میں بھی خدمت اور علاج کا کام لے رہا ہے۔ ایک طواف صرف پاکستان کے لیے۔ میں نے ایک اور طواف صرف اور صرف پاکستان کے لیے کیا ہے۔ پاکستان ہمارا وطن ہے، ہماری ماں ہے، ہماری جان ہے، عزت ہے، مان ہے۔ پاکستان کی وجہ سے ہماری عزت ہے۔ اگر پاکستان نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ یہ ہے اپنے وطن کے لیے، اپنے پاکستان کے لیے۔ 4 سدہ کے ایڈوکیٹ فضل مجید خان کے تاثرات: جب سے یہاں آئے وطن کے لیے سب سے زیادہ دعائیں کی، مگر خان صاحب نے یہ بتا کر کہ میں نے ایک طواف پاکستان کے لیے کیا ہے دل جیت لیا، بلکہ انہوں نے یہ بھی بتایا کہ میں نے اپنے گروپ کے سارے لوگوں سے کہا ہے کہ ایک طواف پاکستان کے لیے بھی کر لیں۔ خان صاحب ملک ملک پھرتے ہیں، انگلینڈ، امریکہ کے چکر لگاتے رہتے ہیں، مگر جو سکون اپنے ملک، اپنے وطن میں ملتا ہے کہیں نہیں ملتا۔ خان صاحب کو چاول گرم کر کے دیے اور آلو انڈے کا سالن دیا۔ ادھر سے انگور اور سیب آ گئے۔ خان صاحب کی وطن سے محبت دیکھ کر دل خوش ہو گیا۔ پشتو میں سچ ہی تو کہتے ہیں، اپنا وطن دا سردا وطن۔
अपना वतन सोने से भी कीमती है। मक्का में जब से मक्का आए हैं गर्मी का मौसम चल रहा है, तेज धूप है। हरम के अंदर जाकर सुकून मिलता है। हरम के मुख्तलिफ हिस्सों में इतने ज़बरदस्त एसी लगे हुए हैं कि अंदर जाकर गर्मी का ज़रा एहसास नहीं होता, बल्कि थोड़ी देर बैठकर सर्दी महसूस होने लगती है। वैसे भी यहाँ हर वक्त अनवार की बारिश होती रहती है। आज असर के बाद बादल गरजने लगे। इसके एक घंटा बाद स्याह बदलियां और काली घटाएं हर तरफ छा गईं। मौसम खुशगवार, रोमान परवर, रंगीन, सुहाना हो गया। बार बार आसमान की तरफ निगाह उठती, अब्रे करम के कतरे पड़ते तो तसव्वुर आता कि या अल्लाह, ये तो वही बदलियां हैं, वही फ़ज़ाएं हैं, वही हवाएं हैं जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में थी। या अल्लाह, इन कतरों में कोई कतरा ऐसा भी तो होगा जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर का हो। बदलियां और आसमान तो वही हैं। या अल्लाह, एक कतरे का सवाल है, अब्रे करम का एक कतरा जिस्म पर पड़ जाए। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जो बदलियां साया फगन होती थीं, इनमें से कोई कोई हवा, कोई घटा, कोई काली बदली, कोई गंगूर घटा सिर्फ एक लम्हे के लिए, सेकंड के करोड़वें हिस्से के लिए जिस्म से छू जाए, बदन के किसी हिस्से से मस कर जाए, बदन को गरमा दे तो अपना काम बन जाए। हरम के लिए जाना है, मगरिब का वक्त होने वाला है। अब्रे करम बरस रहा है, बरसता ही जा रहा है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दौर, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जानसारों का दौर सब याद आ रहा है। अबू बकर रजी अल्लाह तआला अन्हा, उमर रजी अल्लाह तआला अन्हा पहाड़ों पे चल रहे हैं। उस्मान रजी अल्लाह तआला अन्हा, अली रजी अल्लाह तआला अन्हा भी यहीं कहीं हैं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जा रहे हैं, खुशगवार मौसम से महजूज हो रहे हैं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी खुश हैं और जानसार साहबा रजी अल्लाह तआला अन्हा वारी जा रहे हैं, अहकाम ले रहे हैं, एक एक बात को मशले राह बना रहे हैं। अब्रे करम बरसा और टूट कर बरसा। मक्का की गलियों और सड़कों पर पानी ही पानी हो गया। अस्मा से कहा, चलो निकलें, इस अब्रे करम के कुछ कतरे अपने ऊपर डाल लें। ये रहमत के कतरे हैं, ये अब्रे रहमत है। ये इन आसमानों से, फ़ज़ाओं से आ रहे हैं जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर साया फगन होता था। अब्रे करम ने मौसम मज़ीद खुशगवार कर दिया। काली बदलियों और घंघोर घटाओं ने हर एक को खुश कर दिया। काफिले फिर सोए हरम रवाना हुए। हर कोई हरम की तरफ जा रहा है। हरम की सफाई करने वाले अपने सफाई मिशन पे लगे हुए हैं। बाबे फहद से अंदर दाखिल हुए, इलेक्ट्रिक सीढ़ी के जरिए ऊपर पहुंचे, मगरिब की नमाज हरम में अदा की। हरम के बाद इशा का इंतज़ार शुरू हो गया। हरम के अंदर बैठे सारे लोग अपनी जगह बैठे इशा की नमाज का इंतज़ार करते हैं और बाहर से आने वाले भी शामिल हो जाते हैं। रहमतें डायरेक्ट नाज़िल हो रही हैं, आसमान से सकीना उतर रही है। लोग तस्बीह तहलील में और ज़िक्र अज़कार में मसरूफ़ हैं। रूहानी कैफियत का नुज़ूल है। यूं ही अज़ान की आवाज़ आती है, हर तरफ सन्नाटा छा जाता है। नमाज की तैयारी के लिए सब खड़े हो जाते हैं। अज़ान के फ़ौरन बाद नमाज अदा की जाती है। इमाम काबा की इमामत में इशा की नमाज पढ़ना बड़े नसीब की बात है। यूं ही नमाज शुरू होती है, इमाम साहब तिलावत करते हैं, आमीन की सदा बुलंद होती है, जिससे हरम के दरो दीवार गूंज उठते हैं। ऐसे महसूस होता है कि अल्लाह ने सारी दुआएं सुन ली हैं और कबूल भी कर ली हैं। पिछले 2-3 साल से अस्मा हज से आई हुई जान नमाजें इकट्ठी कर रही थी। समझ ना आती थी कि ऐसा क्यों कर रही है। बाज़ औक़ात अजीब सा लगता था, समझ ना आता था ये क्या खबत है। असल में बुलावा आने वाला था, बुलावा आ गया और हम हाजी भी हो गए। अब दीदारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जाना है, गुंबद खिज़रा से आंखें ठंडी करनी है, रोज़े रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जालियों को देखना है, मस्जिद नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में वक्त गुजारना है।